ویلکم بیک۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی۔ مقدمے کی سماعت راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوگی۔ عدالتی عملے کی جانب سے بانی PTI کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ عدالت کی جانب سے GHQ حملہ کیس کی نئی تاریخ دی جائے گی۔ 24 اور 26 نومبر کے مقدموں کی سماعت بھی ATC راولپنڈی میں ہوگی۔ سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کریں گے۔ حکومت کا نیشنل کرپٹو کونسل کے قیام پر غور۔ ڈیجیٹل اثاثوں پر وزیر خزانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق امریکی صدر کے مشیران کی بھی شرکت۔ کرپٹو کرنسی کے عالمی رجحانات، ضوابط اور معیشت پر اثرات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر خزانہ نے بتایا نیشنل کرپٹو کونسل پالیسی سازی اور ضابطہ سازی میں معاونت کرے گی۔ کونسل ضوابط کی تشکیل اور ڈیجیٹل معیشت میں شمولیت کو یقینی بنائے گی۔ ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری اور جدیدیت کے لیے متوازن حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ وزیر خزانہ کا ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے مؤثر، شفاف اور عالمی معیار کے مطابق فریم ورک بنانے پر زور۔ اجلاس میں ڈیجیٹل اثاثوں پر قومی مفادات اور FATF گائیڈ لائنز پر اتفاق۔ عالمی مالیاتی اصولوں کے مطابق پالیسی مرتب کی جائے گی۔ صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے۔ جانتا ہوں تحریری معاہدے کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ صدر نے لاہور میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی وفد اور رہنماؤں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ذرائع نے بتایا وفد نے شکایت کی کہ انتظامی معاملوں میں پیپلز پارٹی اراکین کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں بھی پارٹی اراکین کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ صدر نے کہا آئندہ بجٹ تک مسائل حل ہونے کا انتظار کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کے دورے کے بعد ازبکستان پہنچ گئے۔ شہباز شریف دورے کے دوران اہم ملاقاتیں اور کئی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ آذربائیجان سے نائب وزیر اعظم، نائب وزیر خارجہ اور اعلیٰ سفارتی اور سرکاری اہلکاروں نے وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں آسان خدمت مرکز کا دورہ کیا۔ شہباز شریف نے آسان خدمت مرکز میں عوامی خدمات کی فراہمی کی سہولتوں کو سراہا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا خواہش ہے کہ ایسا خدمت مرکز اسلام آباد میں بھی بنائیں۔ عالمی برادری مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں پائیدار امن کے قیام کو ترجیح دے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے متبادل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں بریفنگ دیتے ہوئے غزہ میں مکمل فوری جنگ بندی پر زور دیا اور کہا اسرائیل کی مغربی کنارے میں جارحیت کو فوری روکا جائے۔ قبضے اور جبر کے ذریعے استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی امداد کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سلامتی کونسل فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو۔ اسرائیل کا غیر قانونی قبضہ مشرق وسطیٰ میں بدامنی کی جڑ ہے۔ We cannot afford selective morality. Double standards on human rights only embolden injustice and perpetuate the conflict. Israel's illegal occupation of the Arab territories is at the core of the turmoil in the Middle East. Full implementation of this Council's resolutions with regard to Syria, Lebanon, and Palestine is imperative for a just and lasting peace in the region. Pakistan stands resolutely with the Palestinian people in their rightful struggle for self-determination, freedom, and statehood. If we truly believe in the UN Charter principles, if we stand for justice, for the rule of law, for the fundamental right of all peoples to live in dignity, then we must act. Justice for Palestine cannot wait. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ کورنگی گودام میں چورنگی پر ٹریلر کی زد میں آ کر نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق شخصی شناخت عرفان کے نام سے ہوئی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق متوفی عرفان موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ متوفی ایک بچے کا باپ اور گارمنٹ فیکٹری میں درزی کا کام کرتا تھا۔ متوفی شیر جناح کالونی کا رہائشی تھا۔ کچھ روز قبل عمرے سے واپس آیا تھا۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل کراچی کا صدر میں گودام پر چھاپا۔ ترجمان FIA کے مطابق چھاپے میں امپورٹڈ الیکٹرانک گیجٹس آن لائن سیل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے کروڑوں روپے مالیت کی نان کسٹم پیڈ واچ، ایئر بڈز، ہیڈ فونز اور چارجرز برآمد ہوئے۔ حوالہ ہنڈی کے لیے استعمال کی جانے والی 3 کروڑ روپے پاکستانی کرنسی بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزمان مشکوک ادائیگیوں کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہیں کر سکے۔ ملزمان میں محمد عثمان، محمد آصف، عبدل اور سید عمران شامل ہیں۔
لاہور میں ماڈل ٹاؤن تھانے کے 6 پولیس اہلکاروں نے ڈاکٹر کو اغوا کر کے تاوان وصول کر لیا۔ پولیس اہلکار ڈاکٹر کو اغوا کر کے گجو بتہ لے گئے، جہاں سے ایک پولیس اہلکار ڈاکٹر مختار کا ATM کارڈ لینے ان کے گھر پہنچا۔ کارڈ ملنے پر 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 ملزم ڈاکو کو لے کر جنرل اسپتال کے قریب نصب ATM پہنچے۔ چہرے پر ماسک چڑھائے پولیس اہلکار ڈاکٹر کو ATM مشین تک لایا، جہاں ڈاکٹر نے ATM مشین سے 1 لاکھ روپے نکال کر اس کے حوالے کیے۔ پولیس اہلکار اکاؤنٹ میں موجود باقی رقم بھی نکالنے کے لیے ڈاکٹر مختار پر دباؤ ڈالتے رہے، لیکن ATM کی حد پوری ہونے کے باعث مزید رقم نہ نکالی جا سکی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی سربراہی میں جرگہ۔ جمہوری وطن پارٹی کے رہنما محمد مرید بگٹی کا قتل ان کے بیٹے عبدالوہاب بگٹی نے معاف کر دیا۔ ملزم پر فصلوں کو نقصان پہنچانے اور گرفتاریاں کرانے پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ جعفر آباد کے شہر ڈیرہ الیار کے گاؤں مرید بگٹی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی سربراہی میں نجی جرگہ منعقد ہوا۔ جرگے میں مسوری اور رامزئی بگٹی قبیلے کے متحارب گروپوں کا تصفیہ کیا گیا۔ صلح کے بعد دونوں گروپ شیر و شکر ہو گئے۔ جیتے تو ان، ہارے تو آؤٹ۔ چیمپئنز ٹرافی میں انگلینڈ اور افغانستان کا ورچوئل ناک آؤٹ۔ قذافی اسٹیڈیم میں آج جو ٹیم ہارے گی ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی۔ افغانستان میں خواتین پر پابندیاں افسوسناک ہیں۔ امید ہے انگلینڈ کے خلاف میچ افغان عوام کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا۔ انگلش کپتان جاس بٹلر کی پریس کانفرنس، کہا میچ کے لیے پرجوش ہیں کیونکہ اس کی طاقت سے لوگ متحد ہو سکتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے انگلش بورڈ پر سیاستدانوں نے افغانستان سے میچ کے بائیکاٹ کے لیے دباؤ ڈالا تھا، جسے بورڈ اور کھلاڑیوں نے مسترد کر دیا تھا۔ کھلاڑیوں کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کیا جائے۔ قومی ٹیم 9 ایونٹ میں سے ایک بھی نہ جیت سکی۔ سابق سٹار کرکٹرز کامران اکمل اور باسط علی ہرلمہ پرجوش میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر برس پڑے۔ کامران اکمل نے کہا بند کمروں میں ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں، گراؤنڈ میں آنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ بابر اعظم کو انگلش کاؤنٹی کھیلنے کا مشورہ دیا۔ باسط علی نے کہا دوستی یاری بابر اعظم نے نبھائی ہے کیونکہ ڈرپوک کپتان تھا۔ پروگرام میں اداکارہ سدرا نیازی بنی مہمان۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے برجستہ جملوں سے سب کو خوب ہنسایا۔ آپ لوگوں کی بھرپور تعلیم ہے۔ سدرا ہمارے ساتھ ہے، سدرا نیازی کے لیے بہت ساری تعلیم۔ کون رسپانسبل ہے؟ پلیئرز ہیں، بورڈ ہے، جو پچھلے چیئرمین سلیکشن کمیٹی آئے ہیں، کوچ آئے ہیں، کپتان آئے ہیں۔ 6 سالوں میں آپ نے 9 ایونٹ ICC کے کھیلنے ہیں، ایشیا کپ ملا کے، ایک بھی آپ ٹورنامنٹ نہیں جیت سکے۔ کھیلنے کا کہیں آپ مسئلہ ڈال دیتے ہیں سینٹر کانٹریکٹ کا۔ PCB کو ختم کرنا چاہیے، سینٹر کانٹریکٹ ملنا نہیں چاہیے۔ تو نواز ہم ایسے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ سرفراز احمد آپ کو نمبر 1 ٹیم پہ لایا T20 میں، اس کو جس کا صفایا کیا گیا نا، اور بابر کو تھوپا گیا کپتان بنا کے۔ بابر کیسے کپتان بنا؟ دوستی یاری بابر اعظم نے نبھائی کیونکہ ڈرپوک کپتان تھا۔ 2015 میں انگلینڈ کی ٹیم کوارٹر فائنل میں بھی نہیں پہنچی، بنگلہ دیش سے ہار گئی۔ انہوں نے کوچ ہٹا دیا، 7 پلیئر چینج کر دیے، 7 پلیئروں کے کانٹریکٹ ختم کر دی۔ 2019 میں وہ ورلڈ کپ جیت گئے۔ ساری چیزیں برباد ہو گئی ہیں، لیکن آپ کا پلاسٹک کا کنگ ٹھیک ہے، آپ کا شاہین جس کے پر کٹے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور آپ کا کپتان۔ باتیں تو ان کی سن لیجئے آپ، باتوں میں اگر چیمپئنز ٹرافی ہوتی نا تو ہم انڈسپیوٹڈ چیمپئن ہوتے۔ میں بڑے ہو کے ڈیش بننا چاہتی ہوں، رائٹر۔ خلیل الرحمان کا عمر بن ہی نہیں سکتی۔ وجہ سگریٹ نہیں پی دینا۔ ٹیم کا قصور ہے، نہیں ہے قصور تمہارا، تو تارا۔ مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو نہ مٹ جائے، مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو نہ مٹ جائے، بہت دنوں سے طبیعت میری اداس نہیں۔ افغانستان اور انگلینڈ کا پریڈکشن دیتے ہیں، کون جیتے گا؟ انگلینڈ۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش چیمپئنز ٹرافی کا اہم میچ بہا لے گئی۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا مقابلہ منسوخ ہو گیا، دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ وقفے سے بارش کے باعث میچ کا ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ ٹیبل پر 3 پوائنٹس کے ساتھ پروٹیاز کی پہلی اور کینگروز کی دوسری پوزیشن ہے۔ جنوبی افریقہ نے پہلے میچ میں افغانستان اور آسٹریلیا نے انگلینڈ کو شکست دی تھی۔ کیوی سٹار بیٹر کین ولیمسن PSL میں کراچی کنگز کی نمائندگی کے لیے بے قرار، کہا کراچی والوں کے سامنے کھیلنے کو بےتاب ہوں۔ Kane Williamson here. I'm ecstatic to be a part of the Karachi Kings for HBL PSL X. We'll be playing at 4 venues with 5 matches at home. I'm super excited to play in Karachi and witness the crowds of Pakistan. See you soon, Pakistan. موسم کی بات کریں گے، موسم کی انگڑائی، سردی لوٹ آئی، بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہو گیا۔ مغربی ہوائیں سندھ میں داخل ہو گئیں، کراچی میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔
کراچی میں گھنے سیاہ بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج مطلع ابر آلود رہے گا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ بتائیے گا عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر میں صبح سویرے سرمئی بادلوں نے شہر کا جو موسم ہے مزید خوشگوار بنا دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موسم ابر آلود رہے گا۔ دن کے اوقات میں گرمی کی شدت محسوس کی جائے گی، جبکہ شام کے اوقات میں شہر میں سمندری ہواؤں کا سلسلہ شروع ہونے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا اس وقت موجودہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ کم سے کم 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 86% ہے، اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 3 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی، لاہور میں صبح سویرے سے ہی بادل چھائے ہوئے ہیں، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم مزید سرد ہو چکا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے، جبکہ موسم جو ہے بارش سے مزید سرد ہو جائے گا۔ اور کل بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ کل بھی وقفے وقفے سے شہر میں جو ہے وہ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر کا مجموعی طور پر درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں سے جو ہے موسم مزید سرد ہو جائے گا، اور آئندہ چند روز تک جو سردی کی شدت ہے اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ جی، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل۔ ISPR نے نغمہ دشمنا سن ریلیز کر دیا۔ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی ناکام بنائی تھی۔ 2 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے، 1 بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا گیا۔ جلال پور پیروالا میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث شہر اور گرد و نواح میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ نواحی علاقے غازی پور میں کتوں کے کاٹنے سے 11 سالہ یاسر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے 11 سالہ یاسر کی نعش کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال منتقل کر دیا۔ کتوں کے کاٹنے کے بڑھتے واقعات سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے آوارہ کتوں کو مارنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان میں دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل رفاہی ادارے احساس ٹرسٹ کی جانب سے ادارے سے منسلک ڈونرز کے اعزاز میں لندن میں ایک عشائیہ دیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ فرید قریشی کی رپورٹ۔ رفاہی ادارے احساس ٹرسٹ سے منسلک ڈونرز کو ادارے کی کارکردگی اور پاکستان میں جاری اور تیار شدہ منصوبوں سے آگاہ کرنے کے لیے ٹرسٹ کی طرف سے لندن میں ایک پروکار عشائیے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈونرز سمیت مختلف شعبہ زندگی سے 400 سے زیادہ لوگ شریک ہوئے۔ احساس کے ٹرسٹیز نے اپنے پیغام میں کہا کہ ادارے نے غربت کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے۔ We are committed to fighting poverty, providing life's basic necessities, and above all, ensuring that no one is left behind. 10,000 رمضان راشن اور قربانی لاجواب، یہ سب چیزیں جو ہیں کہ آپ لوگوں کی عطیات کی وجہ سے۔ عشائیے میں شریک افراد نے احساس ٹرسٹ کے کام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یوں اظہار خیال کیا۔ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ واقعی انہیں ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ احساس جیسے ادارے پاکستان میں نادار و مستحق افراد کی خدمت کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ سندھ میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات رمضان المبارک کے بجائے اب اپریل میں لیے جائیں گے۔ سندھ میں نیا تعلیمی سال 7 اپریل سے شروع ہوگا۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات ماہ رمضان کے بجائے اب اپریل میں لیے جائیں گے۔ پریکٹیکل امتحان مارچ میں لیے جائیں گے۔ 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات 28 اپریل سے لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ قدرتی حسن کو قریب سے دیکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے چنیوٹ میں پھولوں کی نمائش کی گئی۔ رنگ برنگے پھولوں کی نمائش کے بارے میں جانتے ہیں امیر عمر چمن کی اس رپورٹ میں۔ آج کے اس مصروف اور دباؤ بھرے ماحول میں شہریوں کو قدرتی حسن کے قریب لانے کے لیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ خوشبوؤں اور رنگ برنگے پھولوں کا حسین امتزاج گھٹن زدہ ماحول میں تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہے۔ ہمیں پہلے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چنیوٹ میں دیکھنے کے لیے نہیں ملتی تھی، ان کے لیے ہمیں لاہور جانا پڑتا تھا،
तो आई थिंक ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि चिन्योट में इस लेवल की जो है फ्लावर एग्जीबिशन हो रही है। नुमाइश में रखे गए ये मुख्तलिफ अकसाम के दिलकश और खुशबूदार फूल न सिर्फ माहौल को खूबसूरत बना रहे हैं बल्कि शहरियों को ज़हनी सुकून और खुशी भी फराहम कर रहे हैं। हम इस तरह के ग्राउंड या पार्क में जाएंगे, फूलों को देखेंगे तो मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे हम फिट होंगे। इंतजामिया की तरफ से लगाई गई फूलों की नुमाइश न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रही है बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बिखेर रही है। अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़, चिन्योट। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।